کل ہے 8 فروری اور کل یوم سیاہ بنا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور جس میں وہ لاہور میں بھی جلسہ کریں گے، سوابی میں بھی کریں گے، لیکن ابھی لاہور میں ان کو اس طرح سے اجازت نہیں ملی ہے۔ کیا پارٹی کے پاس کوئی متبادل حکمت عملی ہے؟ دوسری طرف اگر مذاکرات کی بحالی، اندرونی اختلافات، اپوزیشن اتحاد اور بانی انصاف کے خط پر سیکیورٹی اداروں کا رد عمل بھی بحث ہے، اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ صدارت تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان تمام تر موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے۔ جی ان تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی فارمر اسپیکر قومی اسمبلی جو اسد کیسر صاحب ہیں، مرکزی رہنما بھی ہیں پی ٹی آئی کے، اس کے ساتھ ساتھ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں۔ سر ویلکم ٹو صبح کی سوچ اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو آپ ارادہ رکھتے ہیں جلسہ کرنے کا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اس طرح سے آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے، اور اگر اجازت نہیں ملتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میچ بھی ہے، محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہم ریکویسٹ کریں گے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ نہیں آئیں، تو نہیں ملتی تو پھر آپ کا متبادل پلان کیا ہوگا؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا کوئی مقام تبدیل کر دیا جائے گا؟ کیسے سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ تو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، ہم اپنا جلسہ کریں گے، اور مطلب کس قانون کے تحت ہمیں روک رہے ہیں، تو یہ اگر کریں گے تو اللہ فل کام کریں گے، اور یہ ہمیں اپنے قانونی حق سے روکیں گے۔ اس کے لیے جو ہے نا ہم متعلقہ فورم پہ آواز بھی اٹھائیں گے اور اپنا احتجاج کریں گے۔ پہلے سر تھوڑی سی آپ کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی یا پھر اس گورنمنٹ کی بات چیت بھی ہو رہی تھی، مذاکرات بھی ہو رہے تھے اور برف پگھل رہی تھی، آپ نے بھی اپریشیٹ کیا جو موجودہ سپیکر ہیں ان کی ایفرٹس کو، رانا ثناء اللہ صاحب کی ایفرٹس کو، لیکن اب انفارچونیٹلی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ مذاکرات ختم کیے گئے۔ لیکن یہ جو ایاز صادق صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ کمیٹی ابھی بھی برقرار ہے، کسی بھی وقت مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ اندیہ ہے اس طرح کا؟ پاکستان تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات واپس بحال ہوں، صرف بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ مذاکرات ختم ہوئے؟ نہیں، اصل میں حکومت کی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ ایک طرف مذاکرات کی رعایت کر لے، دوسرے ہمارے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن جاری ہے، ہمارے خلاف جو ہے نا ہمارے گھروں پہ چاپے پڑ رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا لیگلی ہمارے جو کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے کہ ہم پبلک اجتماعات منعقد کریں، وہ ہمیں نہیں دینے جا رہا۔ تو اس صورتحال میں ہم کیا مذاکرات کریں گے؟ اس کے پاس کوئی اختیار ہے نہیں، بس پھر سے مذاکرات برائے مذاکرات۔ اور ہمارا تو مطالبہ بالکل واضح تھا کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا بنائے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائے، اور وہ بھی دونوں پارٹیوں کو، دونوں سائڈ کو قابل قبول ہو، تاکہ نیوٹرل امپائر آئے اور بتائے کہ کس نے زیادتی کی، کون ذمہ دار ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا ہم مطلب اگر وہ انٹینٹ بتا رہے کہ ہم یہ کرنا، پھر ہم بات پہ سوچ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے نا وہ سنجیدہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے کسی قسم کے مذاکرات جو ہے نا۔ اچھا سر، آپ اب سنجیدگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو سنجیدہ تو کسی حد تک ہمیں وہ بھی نظر آئے، اور وہ لوگ کہتے ہیں جب ان سے ہماری بات ہوتی ہے حکومتی رہنماؤں سے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سنجیدگی آپ کی طرف سے نظر نہیں آئی۔ خیر، سوابی میں بھی آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، وہاں کی تیاریاں کیسی ہیں؟ وہاں کی اجازت آپ لوگوں کو مل گئی ہے؟ اور کون کون سی قیادت شریک ہونے والی ہے اس سوابی کے جلسے میں؟ 8 فروری کو سوابی میں انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا، یہ تمام ریکارڈ توڑ دے گا، اور اس پہ ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ۔ ملک جو نا یہ عوام کا حق ہے کہ وہ کسی کو منتخب کرے، یہ کسی خاص بیوروکریٹ کا یا کسی جو ہے نا جنرل کا حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کی مینڈیٹ چوری کرے۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا اسد صاحب، پارٹی کے اندر بھی اختلافات آپ کے کافی زیادہ ہیں، اسی وجہ سے شاید علی امین گنڈاپور صاحب کو صدارت سے ہٹایا گیا، اور اختلافات کی خبریں اس طرح سے باہر تو آ نہیں رہی ہیں، لیکن یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں۔ کیا اختلافات وہاں پہ پریویل کر رہے ہیں، اور پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے اس حوالے سے وہ کوئی حکمت عملی کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کیونکہ ایسا صوبہ ہے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا جو فورس ہے وہ پورے کا پورا کیپٹل کو بھی ہلا دیتا ہے، تو وہاں پہ اختلافات تو نہیں ہونے چاہیے؟ ایسے کوئی بات نہیں ہے، اس دن جو ہے نا علی امین اور جنید کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، پبلک بھی ہوا ہے، اور پارٹی کے اندر تھوڑے بہت معاملات ہوتے ہیں، لیکن پارٹی جو ہے نا اپنے معاملات کو جو ہے نا چلا رہی ہے،
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ پارٹی میں اختلافات ہوں گے وہ نہیں ہوں گے. صحیح. اچھا اسد صاحب یہ بھی بتائیے گا تھوڑا سا خط کے حوالے سے، ابھی جو ہم دیکھ رہے تھے گزشتہ دنوں میں خط کے حوالے سے بہت باتیں چل رہی تھی، لیکن وہ خط پہنچا نہیں، پھر اس طرح سے میڈیا پر بھی نہیں آیا، اور کہا جا رہا تھا کہ ڈرافٹ جو حکومتی رہنما ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ڈرافٹ سامنے نہیں آیا، اور پھر کہا گیا کہ جو اہم نکات ہیں آپ لوگوں کی جانب سے وہ شیئر کیے گئے ہیں، لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ جو ذرائع تھے سیکیورٹی ذرائع ان کی جانب سے تردید کی گئی. آپ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جواب آ سکتا ہے یا پھر آنا چاہیے؟ نہیں، تردید کیا ہے، بس اس نے اپنا نقطہ نظر دیا ہے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے انہوں نے بتایا کہ ادارے اپنی کانسٹیٹیوشنل رول پہ آ جائے، اپنی جو بنیادی ذمہ داری ہے سیکیورٹی اس کے اوپر توجہ کرے، بجائے اس کے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرے. آج صاحب تھوڑا سا گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بھی بات کر لیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہو گئی، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا اب گورنمنٹ کے خلاف آپ مزاحمت کریں گے، اور مزاحمت کس لیول کی ہوگی؟ کیونکہ اگر اتنے سینئر رہنماؤں کو آپ نے شامل کر لیا تو پھر آپ کو اڈیالہ کی طرف تو روز نہیں دیکھنا پڑے گا، ان کی بھی کوئی نہ کوئی ان پٹ تو ہوگی. ہاں بالکل، ہم ون پوائنٹ ایجنڈا پہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن پہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کو جو حکومت کا حصہ نہیں ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں. صحیح. اچھا سر، اب تھوڑی سی یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ جو خط لکھا گیا تھا، اب عرفان صدیقی نے بانی تحریک انصاف کے آرمی چیف کے جو نام خط لکھا تھا اس کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ چارج شیٹ ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اس کی مرضی ہے، وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ آزاد ہے. یہ ان کی فرسٹریشن ہے، اس کو پتا ہے کہ اس سے ڈلیوری نہیں ہو رہی ہے اور ان کا حکومت بھی مجھے زیادہ نظر نہیں آ رہا. اچھا لاسٹلی تھوڑا سا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ کافی خوش تھا کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ٹھیک ہوں گے، خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے. بہت سی امیدیں تھی، اب تو وہ آ چکے ہیں، لیکن شاید فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی جس کے لیے بھی ہوگا ان کی پرائرٹیز میں بھی نظر نہیں آ رہا. تو کیا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے سے کوئی فائدہ ہوا تحریک انصاف کو؟ ہماری ساری ایکسپیکٹیشن اپنے ملک کی غیور عوام سے ہے اور اللہ سے ہے، باقی ہم کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے. چلے جی، دیٹ از ویری گڈ. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سابق اسپیکر قومی اسمبلی، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور تمام اس کے اوپر ہم نے اسد کیسر صاحب سے سیر حاصل گفتگو کی اور یقینی طور پہ تمام تر ایشوز کو انہوں نے ایڈریس بھی کیا. انہوں نے آخری سوال کے جواب میں یہی کہا کہ ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے. اور چارج شیٹ جو خط کا نام تھا انہوں نے تو بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ان کی مرضی جو وہ سوچتے ہیں سوچتے رہیں. بالکل ایسے جی. خواتین وزات، یہ تھا ہمارا سیاسی سیگمنٹ، اور یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی، بلکہ نیوز بریک کا، شارٹ سی تھوڑی سی لمبی بریک کا. نیوز بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. اسٹے ود اس.